اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج 25 شوال کی شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں کربلا معلیٰ میں۔ میرے سامنے روضہ ابوالفضل عباس علیہ السلام موجود ہے، اور انشاءاللہ آج شب کی مناسبت سے میں آپ تمام مومنین مومنات کو زیارت کراؤں گا، روضہ ابوالفضل عباس کی اور حرم امام حسین علیہ السلام کی۔ آج شب کی مناسبت سے آپ تمام مومنین مومنات کی طرف سے اپنی طرف سے مولا عباس اور مولا حسین کی بارگاہ میں سلام اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام مومنین مومنات کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ابھی میں حرم ابوالفضل عباس کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ روضے کی زیارت کراتا ہوں۔ حرم ابوالفضل عباس میں دعا گو ہوں کہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، اور ہم امام زمانہ کی نیابت میں جنت البقیع کی زیارت کریں، جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہیں اور باقی ائمہ مدفون ہیں۔ آج کیونکہ شب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی، اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو کہ استاد علی رضا پناہیان نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھے، اور ان کا نام زرارہ تھا، جو کہ امام کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اور اس زرارہ کے ایک دوست تھے جو کہ گناہ گار تھے، اور وہ حکومت کے افراد میں شمار تھے، اور کیونکہ وہ حلال حرام کا ان کو پہچان نہیں تھی، حرام بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے حرام استعمال کرنے کی وجہ سے اور بھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے۔ تو وہ زرارہ ان کو ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، جس پہ وہ کہتے تھے کہ میں بہت گناہ گار انسان ہوں، مجھے نصیحتیں نہیں کیا کرو۔ دن ایسے ہی زرارہ اس شخص کو نصیحت کر کے جا رہے تھے، تو اس کے دل میں رحم آیا۔ اس نے بولا کہ میں انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہارے امام کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے بولا یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اس نے بولا صحیح ہے۔ وہ زرارہ امام کی خدمت میں جب استعفیٰ پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے اس دوست کا سارا احوال بیان فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ اپنے اس دوست سے کہہ دو کہ میں اس کے ماضی کی بشارت لیتا ہوں، بشرطے کہ اس کو حرام مال چھوڑنا ہوگا اور گناہوں کو ترک کرنا ہوگا۔ تو جب زرارہ زیارت کر کے واپس آئے تو حسب معمول تمام لوگ ان کو مبارک دینے ان کے گھر پہ آئے ہوئے تھے، اور یہ دوست بھی آیا ہوا تھا۔ جب یہ مبارک دے کے جا رہا تھا تو زرارہ نے ان کو روک لیا اور ان کو امام کا پیغام پہنچایا کہ امام تمہارے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ اس نے بولا کہ صحیح ہے، مجھے 2-3 دن دو، میں سوچتا ہوں، اور سوچ کے پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ دن بعد اس شخص کا پیغام آیا زرارہ کی طرف کہ تمہیں وہ بلا رہے شخص۔ جب زرارہ ان کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو اس نے شخص نے کہا کہ میرے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہے، کیونکہ میرا سب مال حرام کا تھا، تو میں یہ مال غریبوں میں تقسیم کر چکا ہوں، اب میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو زرارہ ان کے لیے لباس لے کے آیا، اور کچھ دن بعد یہ شخص بیمار ہو گیا اور یہ شخص فوت ہو گیا۔ اب اگلی دفعہ جب زرارہ امام کی خدمت میں پیش ہوئے، ابھی کمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ امام نے بآواز بلند زرارہ کو کہا کہ زرارہ، ہم نے تمہارے دوست کی بات کو پورا کر دیا، ہم نے اس کو وقت مرگ اس کی تمام آفات سے نجات دے دی۔ آج کی رات ہم بھی اس شخص کی طرح امام حسین علیہ السلام کو گواہ مانتے ہوئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ امام ہم بھی گناہوں کو ترک کر رہے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ آپ بھی ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ یقین مانیے کہ یہ ہستیاں بہت کریم ہیں، بس ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ آج کے اس شب دعا گو ہوں کہ بارے الہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ بخش دے، اور ہمارے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال بالکل نہ کریں جو ہمارے امام کے لیے باعث گریہ بنے، بلکہ ہم اپنے امام کے لیے باعث فخر بنیں۔ اور انشاءاللہ آپ تمام مومنین مومنات کی طرف سے ابھی مولا حسین کی گلی کی جانب جاتا ہوں اور زیارت پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے امام کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم. مضمونه يلا نهج الأسسه ما حد نافسه واصبح مدرسه واصبح مدرسه للعز والكرامه واللي يخدمه لازم يفهمه حتى الفاطمه حتى الفاطمه يوصل بالخدامه يوصل يلا يا خدام والزهره هي تعينه يا خدام والصادق جعفر الصادق كلكم تعرفونه جعفر الصادق كلكم تعرفونه واجب علينا نفتهم مضمونه واجب علينا نفتهم مضمونه يلا نهج الأسسه ما حد نافسه واصبح مدرسه واصبح مدرسه للعز والكرامه للعز يلا واللي يخدمه لازم يفهمه حتى الفاطمه حتى الفاطمه يوصل بالخدامه يوصل يلا يا خدام والزهره